نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ایک وقت تھا کہ اس پاکستان کو بنانے کے لیے درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں نے اپنے خون کی قربانی دی. لاہور پہنچنے والی ٹرین، اس کے ڈبے انسانی لاشوں سے، کٹے ہوئے سروں سے، پھٹے ہوئے جسموں سے، گوشت کے لوتھڑوں سے اور خون کی نہروں سے بھرے ہوتی تھی. یہ ساری قربانی، وہ خونی ہجرت، وہ عورتوں کا دریا میں چھلانگے لگا دینا اپنی عصمت کو بچانے کے لیے، وہ جو لوگوں نے اپنی بہنوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اس کا مقصد ایک اور صرف ایک تھا کہ ہم ایک ملک حاصل کریں جس ملک میں ہم اسلام کو نافذ کریں اور اللہ کی عبادت کریں. یا یوں کہنا بہتر رہے گا کہ ملک بنانے والوں نے عوام کو یہ مقصد یا یہ سبز خواب دکھا کر لاکھوں مسلمانوں کو قتل کروا کر، ہزاروں گھروں کو اجاڑ کر ایک ملک حاصل کیا. عوام کے ذہن میں اور ان کی نیت یہی تھی کہ ہم ایک ملک حاصل کر رہے ہیں جس میں اللہ کی عبادت ہوگی. ملک بنانے والوں کے ذہنوں میں کیا تھا یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. لیکن بظاہر ایک جو نظریہ دیا گیا اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ ہمیں یاد کروایا گیا اور ہمارے ذہنوں میں چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے انسان تک سب کے ذہنوں میں انجیکٹ کیا گیا. آج ہمیں وہ ملک اور وہ نظریہ اس ملک میں ہمیں یہ مفقود نظر آتا ہے.
کل 25 دسمبر تھا. ہمارے ملک میں ریاست کے اہتمام کے ساتھ، ریاست کی نگرانی کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا کہ عیسائیوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے ہاں خدا کا بیٹا ہوا ہے. اور پھر ہمارے حکمرانوں نے اور دین کو بدنام کرنے والے مولویوں نے، جنہوں نے بیعت کرنے کا بھی اعلان کیا اور جنہوں نے کہا کہ 30 لاکھ عوام آپ کے ساتھ ہے، انہوں نے پھر کیک کاٹے عیسائی پادری کے ساتھ مل کر اور یہ کہا بزبان حال کہ آؤ دونوں مل کر خوشی مناتے ہیں کیونکہ اللہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. یا پھر عیسائیوں کے نزدیک ایک دوسرا نظریے کے مطابق خود اللہ پیدا ہوا ہے. کہا کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ آپ بھی پاکستانی ہیں، شناختی کارڈ سبز ہے، اس پہ پاکستانی پرچم لگا ہوا ہے، حکومت کی اور قانون کی نگاہ میں آپ شہری ہیں، آپ کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو ایک مسلمان کو حق حاصل ہے. آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں، دونوں مل کر جشن مناتے ہیں. عیسیٰ ہمارے بھی ہیں، عیسیٰ تمہارے بھی ہیں، آؤ مل کر جشن منائیں. جبکہ جس کلمے کی بنیاد پہ یہ ملک حاصل کیا تھا وہ تو اس جشن کے منافی اور خلاف ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، صمد، بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی اولاد ہوتی ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ملک کیا حاصل کیا تھا؟ کس کلمے پر حاصل کیا تھا؟ اور آج حالات کیا ہیں اس ملک کے؟ لاہور میں وہ لبرٹی چوک میں باقاعدہ پتہ نہیں کتنا وہ بڑا وہ ہے، وہ سائز اب میرے ذہن سے نکل گیا اس کی لمبائی، باقاعدہ یہ آپ کے کرسمس کا درخت لگایا گیا حکومت کی نگرانی میں. جگہ جگہ پر یہ درخت موجود ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. ہم پاکستانی عیسائی برادری کو ہم یہ اور یہ مبارکباد دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے ایک بیٹا بنایا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اتنی بڑی بات کہہ دی تم نے. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، کہ تمہاری اس بات جو تم نے مجرمانہ بات کہی ہے، اس جرم کے پاداش میں یہ زمین پھٹ جائے، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ پہاڑ ریزوں ذرات میں تبدیل ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے تو یہ لائق ہی نہیں ہے. جس اللہ کے ہاں اولاد ہوتی ہو اس اللہ کو اللہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا اللہ تو وہ ہے الہکم الہ واحد، جو اکیلا یکتا بے اولاد اور بے مثل اور بے مثال ہوتا ہے، جس کی نہ کوئی ہمسر ہو نہ کوئی بیوی ہو، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی برابری کرنے والا ہو، نہ کوئی ہمسر ہو، نہ کوئی اس جیسا ہم نام ہو، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یہ ہمارا اللہ ہے. جس اللہ کی ہاں اولاد کا دعویٰ کیا جائے اس اللہ کو ہم اللہ نہیں مانتے. کیونکہ اللہ کون ہے؟ مکہ کے مشرکوں نے کہا تھا انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو.
اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو. اللہ نے جبریل امین کے ان کے ہاتھوں قرآن کریم نازل کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ نسب نامہ تو اس کا ہوتا ہے جو کسی کی اولاد ہو, اس کا باپ کسی کا بیٹا ہو, وہ پھر کسی کا بیٹا ہو. یہ نسب نامہ ہوتا ہے. اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. یہ اللہ کی تعریف ہے. نسب نامہ کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ وہ مسلمان جو جانے یا انجانے میں جو ہے وہ عیسائیوں کو مبارکباد دے رہے, وہ ابو جہل کے عقیدے کے حامی ہیں, اور ابو جہل کے عقیدے میں جو ہے نا, یا یوں کہہ لیں کہ ابو جہل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں کہ اس نے بھی یہی کہا تھا رب کا نسب نامہ بیان کرو. یہ بھی مبارکباد دے رہے ہیں کہ رب کی اولاد ہو گئی ہے. یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا کلمے کی بنیاد پر, نہ قانون کلمے کے مطابق, نہ چلانے والے کلمے کے مطابق, اور عوام کی اکثریت بھی نہ کلمے کے مطابق چل رہی. اب یہ 25 دسمبر گزر گیا, اب آگے 4 دنوں بعد پھر ان کا نیا سال شروع ہو جائے گا. انہی کا ہے. ہماری تو ہجری تاریخ ہے جس کی نہ ہمیں پتہ کہ آج کیا تاریخ ہے, نہ آپ کو پتہ آج کیا تاریخ ہے. مسجد میں آئے تو گھڑی پہ وہ نظر آ جائے, پٹی چلتی ہی ہوئے تو پتہ لگ جاتا ہے اچھا رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, رمضان میں 2 مہینے رہ گئے, اچھا ٹھیک ہے رمضان کی اب تیاری کرو, سموسے اور پکوڑے کی پٹیاں خرید لو, رول اور سموسے کی پٹیاں خریدو. ہمیں کیا پتا ہماری تاریخ کیا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے 4 دنوں بعد, یا آپ کا بلو ایریا اور اس کا علاقہ آس پاس کا, یہاں پر کیا ہوگا؟ دنیا کا کوئی ایسا گند بتائیں جو یہاں پر نہ ہو رہا ہو, کس خوشی میں نیا سال شروع ہونے والا. مجھے سمجھ نہیں آتی اس میں خوشی منانے کی چیز کیا ہے. نیا سال شروع ہو رہا ہے, چلو ٹھیک ہے, اس کو ہم نے سال مان لیا, اس کیلنڈر کو ہم نے مان لیا, اس کے مطابق ہماری جو ہے نا وہ سارے معاملات اس ملک کے اندر چلتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اب نیا سال یہ جو شروع ہو رہا ہے اس میں خوشی منانے کی چیز کیا ہے؟ یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. آپ سے کوئی سمجھدار انسان مجھ جیسے اس نکمے اور نالائق طالب علم کو یہ سمجھا دے بھائی اس دن میں خوشی منانے کی یہ چیز ہے. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. لیکن یہاں پر جائے, مرد و عورتوں کا اختلاط, بے پردگی, بے حیائی, وقت کا ضیاع, آنکھوں کا زنا, کانوں کا زنا, ہاتھوں کا زنا, نظروں کا زنا. ایک بس عزت تار تار ہونا, حقیقی زنا کے معنی میں وہ رہ گیا ہے. ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی نہ شروع ہو جائے. رہتا کیا ہے اس گندگی کے اندر؟ ایسی گندگی جو بتائیں جو یہاں پر ہوتی نہیں ہے. گانے وہ چلائے جا رہے ہیں کہ تھوڑا سا کسی کے چہرے پہ داڑھی ہوگی تو وہ قوالی چلا لے گا, اس میں بھی شرک و کفر ہے. عورتیں بے حیا, بے شرم, بے لباس, سارے جمع ہو رہے ہیں. کیا دیکھنے کے لیے جمع ہونا ہے؟ آتش بازی دیکھنے کے لیے جمع ہونا. آتش بازی دیکھنے کے لیے جمع ہونا ہے. یہ مسلمانوں کا کام تھا بھلا؟ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں, کبھی مسلمان ذہنی طور پر اس قدر مفلوج ہوئے ہو کہ وہ راتوں کو 12 بجے اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ ہم نے ان شرشریوں کو دیکھنا ہے. جی کیا نوجوان مرد, کیا نوجوان بیٹیاں اور بہنیں, کیوں نہیں کرنا جی؟ یہ شرشریوں کو دیکھنا ہے, چلتی ہیں تو پھٹتی ہیں تو ٹک کی آواز آتی ہے, پھر وہ جو ہے نا مختلف رنگ نظر آ جاتی. نیند وہ نہیں کی, پھر فجر کی نماز
آپ دیکھ لیں، شر لگا کے دیکھ لیں، ساری مسجدوں میں چلے جائیں، تمام مکاتب فکر کی مسجدوں میں چلے جائیں، اور 1 جنوری کی فجر کی نماز میں جو ہے وہ نمازیوں کی تعداد گن لیں آپ۔ آئے میں بھی ہوں گے تو وہ بوڑھے جو 12 بجے جا نہیں سکتے بیچارے، دل تو ان کے بھی جوان ہوتے ہیں، لیکن اب عمر کا تقاضا ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا، اب وہ بیچارے سو گئے تو فجر پہ ان کی آنکھ کھل گئی تو آ گئے۔ یا وہ نوجوان جس پر اللہ کا خاص فضل ہو، وہ آ جائے گا نماز پڑھنے کے لیے، اور نہ سارے گند کے اندر گندے۔ اور یہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا تہوار، یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں۔ جس طرح یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں، اسی طرح کوئی یہ مت سمجھے کہ 1 محرم کو چلو وہ ہجری کیلنڈر ہے تو ہجری تاریخ ہے اس میں جشن منا لے، وہ بھی مسلمانوں کا تہوار نہیں۔ عبادات وہ نہیں، دیووں کی اصلاح وہ نہیں، کہنے کو ہم مسلمان، کہنے کو ہم مسلمان، ان کے تہوار ہم منا رہے۔ اور اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو۔ ایمان کا دعویٰ ہے نا آپ سب کا، میرا بھی ہے، ہم سب کہتے ہیں ہم